میری ہنی، میری جان کہاں ہو تم؟ خان میں آپ کے لیے چائے بنانے گئی تھی نا؟ وہ امی کہہ رہی تھی کہ میں اچھی بیویوں کی طرح صبح صبح آپ کو چائے دیا کروں۔ ادھر آؤ، بیٹھو، تم میری بہت اچھی بیوی ہو، پھر جو میری ہر بات مانتی ہو، مجھے رومانس کرنے سے نہیں روکتی۔ اس کی آخری بات پر دعا سرخ ہوئی تھی۔ خان میں آپ کو روکوں بھی تو کون سا آپ رک جاتے ہیں؟ وہ منہ کے ڈیزائن بناتے بلاج کو گستاخی کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ اپنے دل کی بات سنتا اسے کھینچ کر اپنے آپ میں مدہوش کر چکا تھا۔ دعا ہمیشہ کی طرح بے بس ہوئی تھی۔ اف ٹائم تو بنا شرٹ کے کیوں رہتے ہو؟ وہ اسے بنا شرٹ کے گھومتے دیکھ کے شرما گئی تھی۔ اچھا حور، اب شرمائے تو نہیں نا؟ وہ الماری سے میری شرٹ تو پکڑا دینا۔ رکو، تم نے بہت تنگ کر رکھا ہے۔ وہ الماری کھولتے اس کی شرٹ ڈھونڈ رہی تھی کہ اسے ایک باکس نظر آیا۔ وہ اسے کھول کر دیکھنے لگی کہ دائم نے روک لیا۔ یہ آپ نہیں دیکھ سکتی۔ کیوں، کیا ہے اس باکس میں؟ وہ اب رجھکا کر پوچھنے لگی تھی۔ بس بہت قیمتی چیز ہے۔ چلو مجھے بھی دکھاؤ نا۔ نہیں حور، دائم میں ناراض ہو جاؤں گی۔ آپ کی ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اس لیے دھمکیاں دیتی ہیں۔ وہ اسے ڈبہ پکڑاتا شرٹ پہننے لگا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے ڈبہ کھولا، حیرت سے اس کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی تھیں۔ اس نے شوق کی کیفیت میں دائم کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، نارمل تھا، اسے پتا تھا حور کا ایسے ہی ری ایکشن ہوگا۔ دائم، یہ تو میرے بال ہیں۔ ہاں، یہ آپ کے بال ہیں، لیکن تم نے سنبھال کے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ دائم نے حور کی طرف دیکھا اور ڈبہ لے کے الماری میں رکھ دیا۔ کیونکہ مجھے ان بالوں سے عشق تھا۔ یہ بال دیکھ کر مجھے عشق ہوا تھا، تو پھر یہ بال میں اپنے سے دور کیسے ہونے دیتا؟ لیکن دائم، لیکن کچھ نہیں۔ دائم، میرے بال واپس آ جائیں گے۔ کیا تم ساری زندگی انہیں سنبھال کے رکھو گے؟ یہ بال میں ساری زندگی سنبھال کے رکھوں گا حور۔ یہ میرا عشق تھے اور ابھی بھی ہیں۔ اف، میں تم سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ لیکن حور ابھی تک شوق میں تھی کہ دائم کو اتنا عشق ہے اس سے۔ کدھر چلی آپ حور؟ وہ میں چائے لے کے آتی ہوں نا۔ پہلے میری شرٹ کے بٹن بند کر دے۔ حور شرم سے نظر جھکا کر دائم کے بٹن بند کرتی رہی۔ دائم کا دل دھڑکا گئی تھی۔ حور دائم کی دھڑکنیں بخوبی سن سکتی تھی۔ اف حور، آپ کتنی پیاری لگتی ہیں مجھے۔ یہ تم اپنے دل سے پوچھو دائم۔ حور، میں نے کبھی پیار محبت پر یقین نہیں کیا تھا، لیکن جب آپ کو دیکھتا ہوں نا، اپنے آپ کو بھول جاتا ہوں۔ آپ مجھے اپنے دل میں دھڑکتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں۔ آپ کے بنا یہ دائم ملک کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہیں سن کر، تمہیں چھو کر، تمہیں محسوس کر کے مجھے احساس ہوتا ہے کہ تم وہ ذات ہو جس کو میرے سکون کے لیے بنایا گیا ہے، جس کو میری خواہشات کے عین مطابق سنوارا گیا ہے، جس کو میری ذات کے مطابق سجایا گیا ہے۔ دائم، تم بھی ان تمام مردوں میں سے سب سے اونچے مقام پر ہو جو تمہارے دل میں وفا دھڑکتی ہے۔ میں خوش قسمت ترین لڑکی ہوں، کیونکہ اس دل میں وفا دھڑکتی ہے، اس دل پر میری حکمرانی ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے دوبارہ اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ 3 مہینے بعد رات کو اچانک نوال کی طبیعت خراب ہوئی تھی۔ سب لوگ ہی اس وقت ہاسپٹل میں تھے۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر نے آ کے خوشخبری سنائی کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے، جسے سن کر بازل بھی بہت خوش تھا۔ کئی نوٹ اس نے اپنے بیٹی کے سر پہ وار دیے تھے۔ شفق اور عثمان صاحب بھی بہت خوش ہوئے تھے۔ تھینک یو سو مچ نوال، مجھے اتنی اچھی بیٹی دینے کے لیے۔ نوال بھی بہت خوش تھی اپنی خوبصورت بیٹی کو دیکھتے ہوئے۔ دعا تو بالکل بھی اس گولو مولو سی بچی کو چھوڑ کے نہیں دے رہی تھی۔ مجھے بھی ایک ایسی ہی بیٹی چاہیے دعا۔ بالاج نے دعا کے کان میں آہستگی سے بولا تو دعا بوکھلا گئی تھی۔ خان، کہیں تو شرم کر لیا کریں۔ مجھ میں شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے میری جان، اور وہ بس جلدی سے جلد بندوبست کرتا ہوں۔ اب مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، مجھے بیٹی چاہیے۔ دعا اس کی بے باک باتیں سنتے ہوئے پیر چٹکتی ہوئی نوال کے پاس گئی تھی۔ ضامن بھی 1.5 سال کا ہو گیا تھا۔ نوال کو چھٹی مل چکی تھی۔ سب نے بڑی پارٹی رکھی تھی، جس میں نوال کی بیٹی کا حقیقہ بھی شامل تھا۔ چلو بھائی، اب سب نام بتاؤ، کیا نام رکھنا چاہیے؟ کیونکہ دعا، ماہی اور حور سب میں لڑائی ہو رہی تھی کہ وہ نام رکھیں گی۔ سب نے اپنی مرضی کے نام پرچیوں میں لکھ کے ایک باکس میں رکھے تھے۔ ماہی کہتی تھی کہ انوشے نام رکھیں، دعا کہتی تھی کہ روشانے نام رکھا جائے، حور کہتی تھی کہ حوریہ نام رکھیں۔ اب سب کو انتظار تھا کہ کیا نام رکھا جائے گا۔ سب بھی ان کی بچکانہ حرکتوں کی وجہ سے مسکرا رہے تھے۔ یہ پرچی نکالنے کا کام ضامن کو دیا گیا تھا۔ ضامن نے پرچی نکالی تو اس پہ لکھا نام سب کو دکھایا تھا، جہاں انوشے لکھا تھا۔ میرا بیٹا ماہی
نے ज़امن को चटाचट चूम लिया था। अपनी मामा की इज्जत रख ली। लो जी, अब तय हुआ कि इसका नाम अनूशे शाह होगा। दुआ मासूम सा मुंह बनाकर बालाश के पास जाकर रुक गई थी। मेरी हनी, दुखी मत हो, हम अपनी बेटे का नाम रुशाना रखेंगे ना। मुझे नहीं पता, मुझे इतना पसंद है। कहा ना अपनी बेटी का रख लेंगे। ओके, वो भी बात को समझती खुश हो गई थी। बालाश, मैंने तुम लोगों से एक बात करनी थी। दाइम ने सबको मुखातिब किया था। हाँ बोलो दाइम। हूर चाहती है कि हमारा निकाह दोबारा किया जाए। सबने हूर की तरफ देखा था। मेरी बेटी जिसमें खुश, हमें तो कोई एतराज़ नहीं। साजना ने भी खुश होते हुए कहा था। दानिश हूर के पास आया। हूर, थैंक यू, तुमने मुझे माफ़ कर दिया। मुझे पता है मेरी ज़िंदगी में तुमसे बेहतर हमसफ़र कोई नहीं हो सकता था, लेकिन तुमने मेरी ज़िंदगी में माही को लाकर मुझ पे एहसान किया है। माही एक बेहतरीन हमसफ़र साबित हुई है। दानिश ने माही को मुस्कुरा कर देखा था। इन 3 महीनों में दानिश को माही से प्यार हो गया था और दानिश अब अपने पैरों पर चल सकता था। लाठी भी माही की केयर से छुड़वा दी थी और वो माही की बेलौस में मोहब्बत को ठुकरा नहीं सकता था। दानिश, तुम्हारी किस्मत में थी माही, और अब तुम दोनों हमेशा साथ रहो। फिर 2 दिन बाद का दिन रख लेते हैं निकाह का। अब से तैयारियां शुरू करते हैं। बालाश ने कहा तो सबने फ़ौरन सर हाँ में हिला दिया था। लो जी, 2 दिन बाद आप ही दोबारा से दुल्हन बनेगी। दुआ खुश होते हुए हूर के गले लग गई थी। हूर ने मुस्कुरा कर दाइम को देखा था। खान, मुझे आप ही की शादी में साड़ी पहननी है। साड़ी क्यों? क्योंकि मुझे शौक़ है ना। आप मुझे साड़ी नहीं दिलवा सकते? अरे मेरी जान, तुम जो बोलोगे वही ला कर दूँगा। सच्ची खान, लव यू सो मच। दुआ बालाश के गले लगी थी। जी खान की जान, अब रूम में चलो मेरा सरप्राइज़ देने के लिए। वो उसे पकड़ता रूम में चला गया था। क्यों दानिश, तुम क्या कहते हो? तुम अपनी मर्ज़ी से शॉपिंग करोगी या मैं करूं? अरे माही, जो तुम पसंद से अपनी पसंद से करोगे हम वही पहन लेंगे। आए बड़े मेरी पसंद मानने वाले। माही वो बनाती ज़ामिन को उठाते कमरे में चली गई थी। इसे क्या हुआ? वो परेशानी से सोचता कमरे में चला गया था। चले हूर, शादी की शॉपिंग अभी करनी है। हूर, आपकी सारी शॉपिंग मैं खुद करूँगा। वो उसका हाथ पकड़ता न जाने क्या 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 कहता हूर को कमरे में ले जा चुका था। मेरी अनूशे बेटी, देखो बिल्कुल तुम्हारे तरह की गोलू मोलू सी है। बाजिल ने एक बोसा अनूशे को और एक बोसा नवाल को दिया था। नवाल ने मुस्कुराते हुए अपना सर बाजिल के सीने पर रखा था। मेरी जान, मेरा पांडा, मेरी ज़िंदगी मुकम्मल कर दी तुमने। आई लव यू सो मच पांडे। बाजिल, अब तुम एक बच्चे के बाप बन चुके हो, शर्म करो। अब क्या तुम अनूशे के सामने भी मुझे पांडा बोलोगे? मेरी जान, अगर हमारे 10 बच्चे भी हो गए ना, फिर भी मैं तुम्हें पांडा ही बोलूँगा, क्योंकि तुम मेरी पांडा ही हो मेरी शहज़ादी। मैंने नाराज़ हो जाना है बाजुल तुमसे। ख़बरदार अगर पांडा बोला तुमने तो। अच्छा ना, नाराज़ तो ना हो। अब बाजिल ने नवाल को सीने से लगाते हुए कहा था। तीनों कपल ही शॉपिंग पे गए थे। माही यार, तुम्हें कुछ पसंद क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दुआ मैंने हूर ने और नवाल ने एक जैसे ड्रेस लेने हैं। हाँ दानिश भाई, अब तुम सब एक ही जैसे ड्रेस क्यों लेने हैं? चले हूर, हम दोनों तो निकाह का ड्रेस ले लेते हैं। जैसे मर्ज़ी करें। वो हूर का हाथ पकड़ता ले के जा चुका था और पीछे दुआ माही में जंग छिड़ गई थी। ये लेना है, वो लेना है। बालाज और दानिश मुँह बनाकर एक दूसरे को देख रहे थे। आखिरकार माही और नवाल के लिए एक कलर के, जो कि रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन में बेहद लॉन्ग घेरेदार फ्रॉक थे, और बालाज दानिश ने ब्लैक पैंट कोट लिए थे। टाइम, मुझे ना अपने निकाह में वाइट और गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा लेना है मेरी जान, जैसे आपका हुक्म। और तुमने वाइट शेरवानी। ओके मेरी जान, आप पसंद करें। बहुत मुश्किल से दोनों ने पसंद किया था और साथ में ज्वेलरी ली थी। अभी वो शॉपिंग मॉल से बाहर निकले थे। अरे ज़ामिन मेरा बेटा, आपको अपने कपड़े पसंद आए हैं ना? माही ज़ामिन का मुंह चूमते हुए बोली थी। अभी वो गाड़ी में बैठी थी कि एक लड़की, जिसके बाल बिखरे हुए थे, फटे हुए कपड़े, शायद किसी ने उस पर गंदी सी काली चादर दी थी कि जिस्म छुपा रहे, नंगे पाँव माही के पास आई थी। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, इधर तो मुझे। माही तो इस अफ्तार पर घबरा गई थी। ए हटो, ये मेरा बच्चा है। माही ने उसे धक्का दिया था। वो नीचे गिरी थी और उसके बाल एक साइड पे हुए थे और सब पर हैरतों के पहाड़ टूटे थे। बिया, दानिश के मुंह से निकला था। ये मेरा बच्चा है। दोबारा से उठकर माही के पास आई तो ज़ामिन को खींचना चाहा था।
پیچھے ہٹا۔ دانش نے دوبارہ دھکا دیا تھا۔ سب کو بیا کی حالت دیکھ کر جھٹکے لگے تھے۔ ان کی حالت ایسی تھی کہ وہ لوگ اس سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ سب لوگ گاڑی میں بیٹھے تھے اور بیا گاڑی کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ دانش نے مڑ کے دیکھا، وہ اس کی گاڑی کے پیچھے ہی بھاگ رہی تھی کہ اچانک ایک گاڑی سے ٹکرا گئی تھی اور وہیں گر گئی تھی۔ دانش نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی اور ایک باغی آنسو نکل آیا تھا۔ بھائی نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تھا، جسے دیکھتا دانش مسکرا دیا تھا۔ پیچھے پڑی بیا اپنے کارناموں کے نتیجہ بھگتتی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ آخرکار نکاح کا دن آ گیا تھا۔ بالاج اور دعا کا کپل بے حد اچھا لگ رہا تھا۔ خان میں کیسی لگ رہی ہوں؟ میری ہنی تو ہمیشہ ہی اچھی لگتی ہے، میری چھوٹی سی نیلی آنکھوں والی گڑیا۔ بالاج نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا اور دونوں ہی کمرے سے باہر چلے گئے تھے۔ مازل، یہ تمہاری بیٹی نے مجھے تنگ کر رکھا ہے، بار بار پیمپر گندا کر دیتی ہے۔ ارے میری جان، میرے پانڈے، میری بیٹی کو کچھ مت کہو، وہ تو ابھی ہماری معصوم سی بچی ہے۔ ہاں ہاں معصوم ہے، لیکن تمہاری طرح مگر تمہاری طرح پکڑو ابھی سے، اور مجھے بھی تیار ہونا ہے۔ تم تو تیار ہو گئے ہو نا؟ وہ اسے تیار ہوتا دیکھ کے بولی تھی۔ بازل نے نوشے کو پکڑا تو نوال تیار ہونے چلی گئی تھی۔ دانش، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ماہی تو آج دانش پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ تم تو ہمیشہ ہی سے خوبصورت لگتی ہو، اور آج رات میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کتنی پیاری ہو، وہ اس کے کان کے پاس جھکتا سرگوشی میں بولا تھا۔ ماہی نے مسکرا کر دیکھا تھا۔ میرے دانی، میں ابھی رات کو تم کو بتاؤں گی کہ میں تم سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ وہ آنکھ مارتی ضامن کو اٹھاتی کمرے سے باہر چل گئی تھی۔ جبکہ دانش اپنی اس بے باک بیوی کی چلتی زبان سے تنگ تھا۔ وہ سمجھا تھا وہ شرمائے گی، لیکن الٹا وہ اسے شرمانے پر مجبور کر گئی تھی۔ بدتمیز ماہی، وہ منہ بناتا اپنے بال سیٹ کرنے لگا تھا۔ دعا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ہور نے دعا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ سر پہ پالر والی وگ لگا رہی تھی اور اونچا سا جوڑا بنائے اس کا ہلکا سا میک اپ کیا وائٹ اور گولڈن لہنگے میں آج ہور واقعی ہور لگ رہی تھی۔ دعا اور ماہی نے ہور کا سجا ہوا روپ دیکھ کر ماشاءاللہ کہا تھا۔ اف دائم، تم تو بالکل چاند لگ رہے ہو۔ بالاج نے کہا تھا۔ میں ہوں ہی چاند، لیکن آپ نے غور آج کیا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ دائم واقعی آج اپنی قاتل پرسنالٹی میں وائٹ شیروانی پہنے آج تو قیامت لگ رہا تھا۔ اب اسے بس اپنی ہور کا انتظار تھا۔ سب اپنی اپنی بیویوں کا انتظار کر رہے تھے۔ سب سے پہلے دعا اور ماہی نکلی تھی اور پھر انہوں نے ہور کا کمرے سے نکالا تھا، جو آہستہ آہستہ نیچے نظر کیے دائم کے دل کی ایک ایک دفعہ پھر زوروں سے دھڑکا تھا۔ وہ لگ ہی اتنی پیاری رہی تھی۔ ہوا ہے آج پہلی بار جو ایسے مسکرایا ہوں، تمہیں دیکھا تو یہ جانا کہ کیوں دنیا میں آیا ہوں۔ اے جان لے جا میری، یہ جان لے کر جا میری، تمہیں میں جینے آیا ہوں۔ میں تم سے عشق کرنے کی اجازت رب سے لایا ہوں۔ داہم نے گانا گا کر اپنا ہاتھ ہور کے سامنے کیا۔ ہور کا دل مانو باہر آنے کو تھا، لیکن وہ اپنا ہاتھ اپنے محرم کے ہاتھ میں دے چکی تھی۔ تانیہ اور احمد تو آج اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ لڑکیوں کی نظر دائم پر اٹھی تھی اور ہور کی ہر طرف اٹھنے والی نظر رشک کی تھی۔ وہ اسی طرح پیار کرنے والا جو ہر طرف ہور کی طرف ہر اٹھنے والی نظر رشک کی تھی، جو اسے اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا تھا۔ نکاح شروع ہو چکا تھا۔ اب کیا آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک اپنی نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو داہم ملک ولد احمد ملک اپنی نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ کیا آپ کو داہم ولد احمد ملک اپنی نکاح میں قبول ہے؟ قبول ہے۔ آج تو ہور کی فیلنگ سب کچھ اور ہی تھی دائم کے لیے۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ کیا آپ کو خرم خان ولد ماجد خان اپنے نکاح میں قبول ہے؟ دل و جان سے قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ دائم تو خوشی کے مارے جلدی جلدی بول پڑا تھا اور سب کی ہنسی چھوٹی تھی۔ ہور نے شرما کر دائم کو دیکھا تھا، پھر وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئے تھے۔ دائم نے غور سے ہور کو دیکھا تھا۔ وائٹ اور گولڈن کلر کے لہنگے میں، ماتھے میں بندیاں سجائے ہلکے میک اپ میں وہ دائم کے دل پہ بجلیاں گرا رہی تھی، اور آج دائم ملک کی محبت سچ میں جیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آئے تھے۔ وہ یک ٹک ہور کو دیکھ رہا تھا۔ ہور کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ دائم نے ہور کے ہاتھ پکڑے اور ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تھے۔ سب نے ہوٹنگ کی تھی۔ ہور کی آنکھوں میں مزید آنسو آئے تھے۔ وہ مسکرا کر
ساتھ میں آنسو بھری آنکھیں لیے دائم کو دیکھ رہی تھی۔ دائم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے حور کی آنکھوں سے آنسو صاف کیے تھے، جس سے حور کھل کے مسکرائی تھی۔ حور دائم کے دونوں ہاتھ پکڑ چکی تھی۔ دائم بھی اپنی حور کی مسکراہٹ دیکھ کر کھل کے مسکرایا تھا اور سب کے سامنے اس کے سر پہ بوسہ دیا تھا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ رخصتی ہو چکی تھی۔ آج حور اپنے گھر سے رخصت ہوئی تھی اور جی بھر کے روئی تھی۔ سب نے خوش رہنے کی دعا دی تھی۔ آج تو خان کی ہنی اپنی خان پہ بجلیاں گرا رہی تھی۔ ادھر تو آ جاؤ جان، وہ اسے پکڑتا اپنے پاس بٹھا گیا تھا۔ خان، میں تھک گئی ہوں، پلیز سونے دینا، میں ہوں نا تمہاری تھکن اتارنے کے لیے۔ خان، آپ کتنے چھچورے ہیں، اور ٹھرکی بھی، دیکھ لینا میرا بیٹا بھی مجھ سے 2 ہاتھ آگے ہوگا۔ ہائے اللہ نہ کرے وہ آپ جیسا ٹھرکی ہو۔ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں ٹھرکی کسے کہتے ہیں۔ وہ اس کے پیٹ پہ گدگدی کرنے لگا، جس سے دعا کھل کے ہنسی تھی۔ بالاج اپنے ہی لبوں سے اس کی ہنسی بند کر گیا تھا۔ ماہی چینج کر کے آئی تو دیکھا دانش پہلے سے ہی چینج کر کے سو چکا تھا۔ وہ مسکرائی تھی۔ دانش بیبی، تم نے تو مجھے بتانا تھا کہ میں آج کتنی خوبصورت لگ رہی ہوں۔ وہ ایک نظر ضامن کو سویا ہوا دیکھ کر دوبارہ سے دانش کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ مجھے نیند آئی ہے ماہی۔ ماہی کا ارادہ تھا تنگ کرنے کا، لیکن مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ اس کی بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ ایک دم سے دانش نے اسے پکڑ کے لٹایا اور خود اس کے اوپر گر گیا۔ ماہی تو اس کی ہر حرکت سے دم ساتھ گئی تھی۔ اسے پتہ نہیں چلا یہ کیسے ہوا۔ وہ اپنے اوپر دانش کو دیکھتے ہی سانس روک گئی تھی۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ کہ تم مجھے بتاؤ گی کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ چلو بتاؤ۔ نہیں دانش، میں مذاق کر رہی تھی۔ ماہی کی تو دانش کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر زبان تالوں سے چپک گئی تھی۔ لیکن اب میں بتاتا ہوں کہ تم کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ وہ اس کے بولنے سے پہلے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھ چکا تھا۔ دانش، ضامن اٹھ جائے گا نا؟ نہیں اٹھنے والا، وہ اب لائٹ بند کریں گے ہم کون سا اس نے ہمیں دیکھ لینا ہے۔ دانش، بہت ہی کوئی بے شرم ہو تم۔ اس سے آگے ماہی کچھ کہتی، دانش اس کے ہونٹوں پر جھک چکا تھا اور ماہی نے بھی خود کو اپنی محبت کے حوالے کر دیا تھا۔ اور واقعی پھر دانش نے بتایا تھا کہ ماہی کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ دائم کمرے میں آیا تو حور کو آج اپنی خواہش کے مطابق اپنے بیڈ پر دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ کتنا خوش ہوا تھا۔ دائم حور کے پاس بیٹھا تو حور کا دل دھڑکا تھا، جیسے ابھی باہر نکل آئے گا۔ حور، ہم اپنی زندگی شروع کرنے سے پہلے کیا آپ میرے ساتھ شکرانے کے نفل ادا کریں گی، تاکہ ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کر سکیں؟ ہمیں ایک دوسرے کی محبت مل گئی ہے، اور میں بھی شکر کروں گی کہ میری زندگی میں اللہ نے ایک شہزادہ بھیجا۔ وہ اپنی چمکتی ہوئی آنکھوں سے بولی تھی۔ پھر دونوں ہی شکرانے کا نفل ادا کیے تھے۔ دائم نے حور کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور بیڈ پہ بٹھا دیا تھا۔ آج حور کو بے حد شرم آ رہی تھی، لیکن اب اسے دائم جتنی ہی اس سے محبت کرنی تھی، وہ اپنے محرم کو اپنے سے دور نہیں رکھ سکتی تھی۔ حور نے اپنے ہونٹ دائم کے ناک پر رکھے تھے، جس سے دائم مسکرایا تھا۔ دائم نے کئی بار اپنے ہونٹ حور کی لونگ پر رکھے تھے۔ اجازت ہے میری جان، وہ حور کا چہرہ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ حور کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بولے۔ کیا وہ؟ دائم اب حور کو تنگ کرنے لگا تھا۔ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دائم ملک کس قدر آپ سے عشق کرتا ہے۔ تو بتایا نا دائم، ہم نے ایک دفعہ پھر سے کہا تھا۔ دائم نے ایک دفعہ پھر سے کہا تھا، تو آج وہ تمام دوریاں مٹا دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا حور اجازت دے دے گی، لیکن وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے حور، اگر آپ راضی نہیں ہیں تو میں آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا۔ وہ اٹھنے لگا تو حور کو لگا اب اگر دائم دور گیا تو وہ نہیں رہ پائے گی۔ اس نے دائم کا ہاتھ پکڑ کے اسے واپس بٹھایا اور اپنا سر اس کے سینے میں چھپا دیا تھا۔ آئی لو یو دائم، اب اس سے زیادہ مجھ سے نہیں بولا جائے گا۔ جسے سنتا دائم اسے اپنے بازو کے حصار حور کے گرد باندھ دیا تھا۔ آپ کو اپنی محبت کی بارش میں بھگونا چاہتا ہوں۔ دائم نے آگے بڑھ کر حور کے ماتھے میں محبت کی مہر ثبت کی تھی، اور پھر رات آہستہ آہستہ حور اور دائم کے عشق کی منزلیں طے کرتی اپنی منزل پر پہنچنے لگی تھی۔ حور کو اپنے آپ پر رشک ہوا تھا کہ دائم اسے کانچ کی گڑیوں کی طرح ہاتھ لگایا تھا، کہیں زور سے ہاتھ لگانے سے کہیں ٹوٹ نہ جائے۔ وہ ساری رات پیار کی بارش میں بھگو کر اس سے الگ ہوا تو حور نے مسکرا کر دائم کو دیکھا تھا اور اس کے سینے پر سر رکھ کے سو گئی تھی۔
صبح حور کے لیے ایک سرپرائز بھی تھا جو کہ حور کو بہت پسند آنے والا تھا۔ اور جاؤ دائم، ہم جلدی سے تیار ہو جائیں، میرے گھر والے آنے والے ہوں گے۔ وہ کب سے دائم کو اٹھا رہی تھی لیکن وہ اٹھ نہیں رہا تھا۔ میری جان، میری حور، تھینک یو سو مچ میری محبت کو قبول کرنے کے لیے۔ وہ حور کو گہری نظروں سے دیکھتا اسے لال کر گیا تھا۔ میں نیچے جا رہی ہوں، آ جانا۔ اس کی نظروں سے بچتی وہ نیچے بھاگی تھی۔ دانش اور ماہی اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے۔ انہوں نے حورم کے لیے ناشتہ لے کر جانا تھا جب ضامن بھاگتے ہوئے کمرے میں آیا تھا۔ ارے میرا بیٹا، ادھر آنا ذرا، بابا کے پاس۔ ضامن دانش کے پاس چلا گیا تھا۔ دانش نے ضامن کے گال پر کس کے پیار کیا تھا۔ ماما 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 کی جان، ماما وہ رات کو بابا جانی جیسے آپ کو لپس پر کس کر رہے تھے، بابا کو کہے نا مجھے بھی کریں۔ بابا ہمیشہ میرے گال پر کس کرتے ہیں اور آپ کے لپس پر۔ کیا؟ دانش کو تو 200 واٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ تم نے کب دیکھا؟ کیا تم سو نہیں رہے تھے رات کو؟ بابا میں تو سویا ہوا تھا۔ پھر کیسے دیکھا تم نے؟ دانش آنکھیں پھاڑے ضامن سے پوچھنے لگا تھا۔ بابا وہ بس میری تھوڑی سی آنکھ کھلی تھی جب ماما آپ کو کہہ رہی تھی دانش ضامن اٹھ جائے گا، اور آپ نے پھر ماما کو لپس پہ کس کیا۔ اور کیا کیا دیکھا تم نے؟ دانش کی ہوائیاں اڑ گئی تھی۔ بابا اس کے آگے میں نے کچھ نہیں دیکھا تھا، میں سو گیا۔ بس ماہی، میری برداشت ختم ہو گئی اب سے تم سے الگ کمرے میں سلانا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں کب اٹھ جائے۔ ہاں ہاں میرا بیٹا میرے ساتھ سوئے گا، تم نے جو کرنا ہے کر لو۔ اور ضامن ادھر آنا ذرا ماما کے پاس۔ ضامن دانش کی گود سے اتر کر ماہی کے پاس آ گیا تھا۔ میرا بیٹا، تم یہ بات کسی کو مت بتانا، اوکے؟ اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے، اور تم تو میرے اچھے بیٹے ہو نا۔ اور آپ نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، اسے خواب سمجھ کر بھول جانا، اوکے؟ ٹھیک ہے؟ اوکے ماما۔ اوکے اب چلو باہر دادوں کے پاس، پھر حور پھوپھو کے گھر جانا ہے نا۔ اوکے ماما۔ ماہی اس پٹاخے کو کچھ کرو، آئندہ اس سے اگر میں رومانس کرنے کا موڈ ہوا تو اسے امی کے پاس سلا دینا، ورنہ بچے نے خراب ہو جانا ہے۔ ہاں ہاں ایسی حرکتیں نہ کرو گے کہ بیٹے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ساجدہ بیگم، دانش، ماہی، دعا، بالات سب آ چکے تھے۔ ناشتہ لے کر سب لان میں بیٹھ کر گپ شپ لگا رہے تھے جب دائم نے حور کو مخاطب کیا تھا۔ حور، آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے۔ کیسا سرپرائز؟ وہ حیران ہوتے ہوئے بولی تھی۔ یہ آپ کی منہ دکھائی ہے جو رات کو میں آپ کو نہیں دے سکا۔ وہ ایک لفافہ نکالتا اس کی طرف بڑھاتا ہوا بولا تھا۔ حور نے کھول کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ عمرے کا ٹکٹ؟ اس نے سب کی طرف دیکھا تھا تو سب نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ ہم سب جا رہے ہیں اپنے اللہ کے گھر، تاکہ وہاں جا کر ہم اپنے رب کا شکر ادا کر سکیں جس نے ہماری زندگی میں خوشیاں لائی ہیں۔ تھینک یو سو مچ دائم۔ میری حور، یہ آپ کی خواہش تھی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کا دائم آپ کی خواہش پوری نہ کرے۔ دن گزرتے گئے اور اب ان کی فلائٹ کا دن تھا۔ سب لوگ تیار ہو چکے تھے۔ ماہی اور دانش ضامن کے ساتھ، نوال اور بازل اور ان کی بیٹے انوشے، دعا اور بالاج، حور اور دائم سب کی دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے تھے۔ انہیں سعودی عرب کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک سکون پہنچا تھا۔ سب نے تشکر گزار آنکھوں سے اپنے سامنے اللہ کے گھر کو دیکھا تھا، اور وہاں یہ اللہ کے گھر کے سامنے اپنی اپنی بیویوں کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لے کے بیٹھ گئے تھے، اور دعا، ماہی، نوال اپنے اپنے محرم کے کندھوں پر سر رکھی تھی۔ 2 سال بعد اللہ نے دعا اور بالاج کو ایک بیٹے سے نوازا تھا جو کہ بالکل شکل و صورت میں اپنے باپ پر گیا تھا، لیکن آنکھیں نیلی اپنی ماں پر چلی گئی تھی۔ بے حد ضدی تھا۔ انوشے بھی 2 سال کی ہو چکی تھی اور ضامن 4 سال کا ہو چکا تھا۔ دانش اور ماہی کی ساری دنیا ضامن ہی تھا، انہیں ابھی اور بچہ نہیں چاہیے تھا۔ حور، میں آپ سے ناراض ہوں۔ تم کیوں ناراض ہو؟ ان 2 سالوں میں دائم نے حور کو اتنی محبت دی تھی، بس حور کے پاس اور نہ ہی میرے پاس الفاظ ہے کہ میں کچھ بیان کر سکوں۔ آپ نے میری بات نہیں سنی۔ میں نے آپ کے بالوں میں کنگھی کرنی تھی۔ دائم، میرے بال ابھی اتنے بڑے ہو گئے ہیں، میں ٹھیک ہوں، خود کنگھی کر سکتی ہوں، لیکن پھر بھی اگر ایسے تم ناراض رہے تو ہم دونوں بھی تم سے ناراض ہو جائیں گے۔ ہم دونوں مطلب؟ دائم حور کی بات پہ الجھا تھا۔ وہ دائم کے پاس گئی اور ایک چٹ پکڑا دی۔ دائم نے اسے کھول کر دیکھا۔ لکھا تھا بابا ٹو بی۔ دائم نے ایک نظر چٹ کو دیکھا اور پھر حور کو دیکھا۔ وہ ابھی بھی الجھا ہوا تھا، اور سمجھ آنے پر وہ چیخا تھا، "واٹ!" کہ حور اچھل پڑی تھی۔ دھیان سے، حور، یہ سچ ہے کیا؟ حور نے دائم کے گھور کے اس معاملے میں
گھورا، اس معاملے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ ہور آپ اندازہ نہیں لگا سکتی میں کتنا خوش ہوں۔ تھینک یو سو مچ ماما ٹو بی۔ وہ خوشی سے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا تھا۔ میں باپ بننے والا ہوں، وہ چیختا ہوا باہر نکل گیا تھا، جہاں تانیہ اور احمد یہ خبر سنتے ہی خوشی سے پھولے نہیں سمائے تھے۔ اتنی خوشی تھی کہ حور کی آنکھیں نمی سے چمکی تھیں۔ 6 سال بعد نوال اور باسل کی زندگی میں ان کی بیٹی انوشے تھی، جو کہ 8 سال کی ہو چکی تھی۔ ان 6 سالوں میں ان کا ایک بیٹا بھی ہوا تھا جس کا نام ارمان شاہ رکھا گیا تھا۔ وہ بھی بے حد خوبصورت 2 سال کا بچہ تھا۔ نوال اور باسل اپنی زندگی میں ہی اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھے۔ دعا اور پلاش کا ایک بیٹا تھا جس کا نام میراب خان تھا، اور وہ بالکل اپنے باپ کی طرح ضدی اور ٹھرکی تھا۔ وہ دونوں شاپنگ پر گئے تھے۔ میراب اب 7 سال کا ہو چکا تھا۔ ماما وہ لڑکی کتنی پیاری ہے نا، وہ سامنے ایک 2-3-4 سال کی لڑکی کو دیکھ کے کہنے لگا تھا۔ اف میراب، میں کیا کروں تمہارا؟ خان، میں نے آپ کو کہا تھا نا، یہ میراب کی حرکتیں زہر لگتی ہیں، ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کے ٹھرکی بن جاتا ہے۔ ہنی، میں نے کہا تھا نا میرا بیٹا مجھ پہ جائے گا اور یہ اپنی بیوی کو بھی خود ڈھونڈے گا۔ اف، میں آپ کا کچھ نہیں کر سکتی، سنبھالیں اب اپنے بیٹے کو۔ دعا نے غصے سے میراب کو دیکھا تھا جو اب کسی خوبصورت جوان لڑکی کو تار کر دیکھ رہا تھا، اور پھر اس کے پاس جاتا، اسے بلاتا، اس کی گال پر کس کر چکا تھا۔ بالاج کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ یہ حرکت کبھی بالاج نے بچپن میں بھی نہیں کی تھی۔ ضامن 12 سال کا ہونے والا تھا اور انتہائی سنجیدہ بچہ تھا، جو لیکن اپنی کزن انوشے کا دیوانہ تھا، لیکن یہ بات وہ خود کو بھی نہیں پتہ لگنے دیتا تھا۔ وہ بس دیکھتا رہتا تھا۔ وہ اس کو بھائی بھائی کہہ کر مزید غصہ دلاتی تھی، لیکن وہ چپ رہتا تھا۔ ماہر اور دانش کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ دانش ایکسیڈنٹ کی وجہ سے شاید اب کبھی باپ نہیں بن سکے گا۔ یہ سن کر دونوں کو دکھ ہوا تھا، لیکن ماہی نے کبھی بھی دانش کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ وہ اس سے حوصلہ دیتی تھی کہ وہ نا امید نہ ہو، اور دانش بھی ماہی کو اپنی زندگی میں پا کر اپنی فیملی کے ساتھ خوش تھا۔ ضامن ہی ان کے لیے سب کچھ تھا۔ ضامن اپنے ماں باپ کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ شاید ہی کبھی ماہی اور دانش کی اولاد ہوئی تو ضامن اسے برداشت کر پائے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے ماں باپ کا پیار صرف اسے ہی ملے۔ کشش، میری بات سنو بیٹا، ماما پاپا آپ کب آئیں گے؟ حور اور دائم کی ایک خوبصورت سی بیٹی تھی۔ رنگ اس کا دائم پر گیا تھا جس پر حور نے شکر ادا کیا تھا، جبکہ کشش کی آنکھیں ایسی تھی، کالی گہری، جن کو کوئی ایک بار دیکھ لیتا تو دیکھتا ہی رہ جاتا۔ اس لیے اس کا نام کشش رکھا تھا، کیونکہ اس میں بہت کشش تھی۔ میرا پیارا بیٹا، پاپا بھی آ جائیں گے۔ اتنے میں دائم کمرے میں داخل ہوا اور اپنی جی جان سے عزیز ہستیوں کو دیکھ کے مسکرایا تھا۔ کشش 5 سال سے زیادہ کی تھی۔ وہ سب ہلکا پھلکا بول لیتی تھی، لیکن وہ بے حد شرارتی تھی۔ پاپا آ گئے؟ ہاں میری بیٹی، میں آ گیا ہوں۔ وہ جلدی سے دائم کی گود میں چڑھ کے بیٹھ گئی تھی۔ حور، آپ کو یاد ہے نا کل ہمیں جانا ہے دوبارہ عمرے کے لیے؟ ہاں دائم، میں تیاری کر چکی ہوں۔ چلو آ جاؤ، ہم باہر چل کے کھیلتے ہیں۔ وہ کشش کو اٹھاتا باہر چلا گیا تھا۔ حور اور دائم ایئرپورٹ پہ کشش کا ہاتھ پکڑے وہ ایئرپورٹ میں داخل ہوئے کہ کشش کو ایک لڑکا نظر آیا، لیکن وہ اکیلا تھا، اداس تھا۔ حور اور دائم کرسی پہ بیٹھے تھے کہ کشش اٹھ کر اس بچے کے پاس بیٹھ گئی جو شاید 10 سال کا تھا۔ اس بچے نے سر اٹھا کے دیکھا۔ اس بچے نے کشش کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ کشش نے اپنی گڑیا اس بچے کو دے دی۔ یہ لو، آپ اس سے کھیل لو، آپ اداس نہ ہو جانا۔ نہ جانے کشش اپنی پسند کی گڑیا اسے کیوں دے دی تھی۔ حور اور دائم اپنی بیٹی کو جانتے تھے کہ وہ ایسی تھی، کسی کو خوش کرنے کے لیے اپنی چیزیں دے دیتی تھی۔ وہ لڑکا گڑیا پکڑتا مسکرایا اور حور نے واپس پلٹ گئی تھی۔ اس بچے نے دور تک اسے دیکھا تھا۔ ماہر بیٹا، اس بچے کے ماں باپ دونوں اس کے پاس آئے تھے۔ ماہر کی نظریں ابھی بھی کشش پر تھی جو اٹھ کے حور اور دائم کے ساتھ چل پڑی تھی۔ پاپا، مجھے وہ لڑکی چاہیے۔ اس نے بنا اپنے باپ کی طرف دیکھے ہاتھ سے کشش کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس کے ماں باپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کی طرف دیکھا اور تعصب سے سر ہلایا تھا۔ ماہر کی ماں نے اپنی شوہر کی طرف دیکھا۔ آپ نے بھی مجھ سے زبردستی شادی کی تھی نا، اور آپ کا بیٹا آپ پر ہی جائے گا۔ وہ کندھے اچکاتی ایئرپورٹ کے اندر چلی گئی تھی۔ کشش نے مڑ کر ماہر کی طرف دیکھا اور بائے بائے میں سر ہلا دیا تھا، جس سے ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اور یہاں اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کو کسی اور ناول میں پھر ملیں گے۔
شکریہ، اللہ حافظ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، یہ بالکل فری ہے اور اس سے آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز کی انفارمیشنز ملتی رہیں گی۔ شکریہ۔